میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں لیکن سب سے بڑی اور ہماری جو مین سٹوری ہے وہ آج کی وہ نئی دلی سمیت جو ہے وہ ہندوستان کے مختلف بڑے شہروں میں ہونے والے احتجاج سے متعلق ہے. بنیادی طور کے اوپر کاکروچ پارٹی کا ذکر آپ نے سوشل میڈیا پر سنا ہوگا. جو نیٹ کا پرچہ ہے وہ بار بار جو ہے وہ ہر سال لیک ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جو طالب علم ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں انڈیا کے اندر. اور وہ اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ان کے یعنی وزیر تعلیم ہیں جنہیں وہ شکشا منتری کہتے ہیں دھرمیندر پردھان، ان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. لیکن اب معاملہ شروع تو ان کے استعفے سے ہوا تھا دھرمیندر پردھان کے، لیکن معاملہ بڑھتے بڑھتے جو انڈیا کے پردھان منتری ہیں یعنی مودی جی، ان کے استعفے کے مطالبے تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے. اس وقت تمام بڑے شہروں میں کم و بیش جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں اور یہ نمبر جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. نمبر کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے ہیں بلکہ عوامی حمایت ان کو حاصل ہونا شروع پڑی ہے. اگر بات کی جائے تو جو روٹ کاز ہے، جو نیٹ کا ٹیسٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ نیشنل ایلیجبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ اس کو کہا جاتا ہے. اور ہر سال جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں اپیئر ہوتی ہیں. اور اس سال یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں یہ مختلف کیوں ہیں؟ کیونکہ 3 مئی کو ہونے والے امتحان میں تقریباً 20 لاکھ طلبہ نے شرکت کی تھی. تاہم امتحان کی منسوخی کو تقریباً 1 درجن طلبہ کی خودکشیوں سے بھی جوڑا گیا ہے. یعنی 1 درجن کے قریب اسٹوڈنٹس نے سوسائڈ کمٹ کر لی کیونکہ پرچے لیک ہو گئے تھے. اب یہ کوسچنیئر لیک ہو جائے تو پھر ظاہری بات ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر یا شفافیت کے اوپر سوالات اٹھ جاتے ہیں اور یہ پھر وجہ بنی بہت سے اسٹوڈنٹس نے سوسائڈ کمٹ کر لی. اب 1 درجن سے زائد کا نمبر تھوڑا نہیں ہے. اچھا، اس سال یہ معاملہ پچھلے سال کے مقابلے میں مختلف کیوں تھا؟ کیونکہ اس سال اس کے خلاف ایک منظم احتجاج کے لیے یعنی انسٹاگرام کے اوپر ایک کاکروچ نامی جو ہے وہ تحریک سٹارٹ ہوئی اور اس تحریک کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے فالوورز بڑھتے گئے اور پھر یہ ایک آن گراؤنڈ سوشل میڈیا کے بجائے آن گراؤنڈ یا آن سٹریٹ یہ موومنٹ کے اندر تبدیل ہو چکی ہے. اور تمام کی تمام جو سیاست ہے انڈیا کی، یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک طرف اور یہ تحریک ایک طرف کھڑی ہو چکی ہے. اور راہل گاندھی بھی اور پرینکا گاندھی گزشتہ روز ان کے احتجاج میں شریک ہوئے جہاں پر پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا. اب راہل گاندھی کو بھی گرفتار کیا، پرینکا گاندھی کو بھی گرفتار کیا اور پھر ان کو چھوڑ دیا. جو ان کو چھوڑا گیا تو پھر وہ دوبارہ اسی جو ان کا احتجاج ہے اس میں آ کر جو ہے وہ شریک ہو گئے. نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. اچھا، بیسیکلی بنیادی بات کیا ہے کہ پورے انڈیا کے اندر جو ہے نا وہ جتنے سرکاری اور جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہوتے ہیں، جیسے ہمارا MD کیڈ ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ نیٹ کا امتحان وہاں پر ہوتا ہے انڈیا کے اندر. لاکھوں ہر سال جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اس میں اپیئر ہوتے ہیں اس ٹیسٹ کے اندر اور ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ سے بھی کم نشستیں ہوتی ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کی ہیں چاہے وہ پرائیویٹ جو ہے وہ ہاسپٹلز ہیں یا ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں وہاں پر. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور کے اوپر ایک مسائل تو پہلے سے موجود ہے، مقابلہ پہلے سے سخت ہے. پھر جو ایگزامینیشن پیپر کا لیک ہونا تو پھر یہی جو ہے وہ وجہ بنتی ہے اسٹوڈنٹس کو جو ہے. اب تو معاملہ صرف یعنی دھرمیندر پردھان کے استعفے کا نہیں، یہ معاملہ اب نریندر مودی کے استعفے تک پہنچ چکا ہے. اور پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں اب وہ تو اوور آل جو تعلیمی نظام ہے اس کی اوور ہالنگ کا اب ڈیمانڈ انہوں نے شروع کر دی ہے. میں سن رہا تھا شبانہ اعظمی صاحبہ کو، وہ بھی ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر گفتگو کر رہی تھی اور انہوں نے یہی کہا کہ اب جو میڈیا ہے، گودی میڈیا، وہ تو ایک نقطے کو پکڑ کر ڈرم بیٹنگ کر رہا ہے لیکن اب معاملہ تعلیم کی اوور آل سسٹم کی تبدیلی کا ہے. اور جو گودی میڈیا ہے اس سے متعلق بھی جو یوتھ ہے انڈیا کی وہ سخت جو ہے وہ نالا دکھائی دیتی ہے. وہ اپنا غصہ کس طرح جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں.
टारगेट करता है। कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो है ही है, और चीज़ें भी बेकार हो चुकी हैं, बिल्कुल सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ना कोई सुन रहा है, कोई सोल्यूशन निकालना तो बहुत दूर की बात है, कोई बात सुनने भी नहीं आया अभी तक भी टिल टुडे। दिमाग है नहीं बंदे के पास, 5वीं क्लास है नहीं है, कहाँ से दिमाग है? अनपढ़ साले मीडियम मीडिया तो फेक चीज दिखा रहा है। टीचर अंगूठे छाप है यूथ को पता नहीं मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूँ। हमारी एजुकेशन के पेपर लीक हो रहे हैं और काम पास पैसे देख के डॉक्टर बन रहे हैं। अब ये देखिए कि ये 30 साल से कम उम्र की यूथ है सारी की सारी। अब ये 30 साल से कम उम्र की यूथ है और जो अपना यानी एहतजाज कर रही है। पुलिस ने उनके ऊपर जो है वो डंडे बरसाए, उनके ऊपर मजालिम किए, उनके ऊपर टीयर गैस चलाई। ये सब कुछ करने के बावजूद भी पुलिस या रियासती मशीनरी नाकाम दिखाई दे रही है। अब 30 ईयर से कम उम्र के ये स्टूडेंट्स हैं, आपको मालूम है कि ये बड़े एनर्जेटिक हैं, इनके अंदर जज्बा है और आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर जोक दर जोक लोग शरीक हो रहे हैं। नंबर इनका बढ़ता जा रहा है। हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा दिखाई नहीं दे रही। जो इनके स्पोक्स पर्सन हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, वो अपने मुतालबात भी जो है हुकूमत के सामने किस तरीके से पेश कर रही हैं, आइए देखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए। एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ FIRs हुए हैं, अननेसेसरली FIRs हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो FIRs को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा FIR नहीं होगा। अब सौरभ दास को आपने सुना जी। सौरभ दास साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये एजुकेटेड लोग हैं, ये जनता के अंदर ही हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया कि अगर मुज़ाकरात करने में या उनके मुतालबात को सीरियसली हुकूमत ले रही है तब तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ इनका वक्त ज़ाया ना किया जाए। सौरभ दास ने वाज़ेह तौर पर यह बात बता दी है कि ठीक है, अगर हुकूमती जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी सिक्योरिटी का इशू है तो वो यानी इस धरने के कहीं आसपास या एहतजाजी जगह के आसपास ही कहीं बैठकर वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन कोई FIR इस एहतजाज से मुतल्लिक किसी शख्स के ऊपर भी जो है वो बरकरार ना रहे, उसको ख़त्म किया जाए। और प्लस जो उनकी डिमांड्स हैं इस्तीफ़े की, यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा, तो वो इस मुतालबे से तो पीछे हटते कम अज़ कम की सूरत दिखाई नहीं दे रहे। इनके एहतजाज के अंदर एक और चीज़ खूबसूरत जो है वो देखने को मिली है कि कोई मज़हब या रंग और नस्ल की बात नहीं है। मैंने देखा कि एक जो मुसलमान है वो नमाज़ पढ़ रहा है और साथ एक बैठा हुआ पंडित वो उसको पंखी झोल रहा है। इसके अलावा ये भी देखा कि एक और साहब जो हैं वो रात को सोए हुए लोगों को अपना पंखा उठाकर पंखा झोल रहे हैं। तो ये एक यानी एक दूसरे के साथ इत्तेहाद की एक नई मिसाल कायम हो रही है। बात की जाए तो बांग्लादेश में भी मिली जुली जो है वो एक्चुअली सिचुएशन बनी थी। वहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके राइट्स का मामला था, और यहाँ पर भी इंडिया के अंदर भी स्टूडेंट राइट्स का मामला है। और बांग्लादेश के अंदर और इंडिया के अंदर जो एक बात मुश्तरक है वो मुश्तरक है कि वहाँ पर प्रो इंडिया हुकूमत थी और यहाँ पर BJP की अपनी नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे गैर मकबूल कोई शख्सियत है तो वो नरेंद्र मोदी है। मतलब अब यहाँ तक मैं वीडियोस देख रहा हूँ कि लोग नरेंद्र मोदी को बतौर वज़ीर-ए-आज़म यानी प्रधानमंत्री इंडिया का जो है वो देखते हैं, तज़ीक समझते हैं कि हमारी तज़ीक हो रही है। और मोदी का जो तमस्खर अभी देखा गया है हालिया तौर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो उनके मीडिया ने मोदी की किट लगाई है, वो भी इस बात का वाज़े और मुंह बोलता सबूत है कि नरेंद्र मोदी दुनिया भर में भी गैर मकबूल हैं और अपने मुल्क में भी यानी वो बहुत निचले लेवल पर जो है आगे खड़े हो चुके हैं। अब उनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अच्छा, ये एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब ये देखें कि जो जेन ज़ी है वो सड़कों के ऊपर है। एक शख्स को मैंने देखा कि वो को पापड़ टाइप की या निमको टाइप की चीज़ बेच रहा है। वो कह रहा है कि ये पाकिस्तानी फंडिंग है, क्योंकि वहाँ पर जो गोदी मीडिया है इसको पाकिस्तानी फंडिंग से जो है वो ताबीर कर रहा है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उसने अपने ख़जाने का मुंह खोला है और पाकिस्तान की फंडिंग की वजह से ये जो जितने जेन ज़ी हैं इंडिया के, जो नई नस्ल है,
وہ اس وقت ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں انڈیا کے اندر سڑکوں کے اوپر ہے. پہلے وہ شخص کیا کہہ رہا ہے, پہلے یہ سنیں. فنڈنگ لے لو, پاکستانی فنڈنگ لے لو. ہمارے دھرمیندر پردھان نے بولا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے, یہ دہشت گرد ہیں, دہشت گرد ہیں. تو ہم لوگ یہ پاکستانی فنڈنگ لے کر آ رہے ہیں. پانی بانٹ رہے ہیں نا, یہ بھی پاکستانی ہیں. یہ سموسے والے سب پاکستانی ہیں, وہ فروٹی والے پاکستانی ہیں. اب یہ دیکھ لیں جی, بات یہ ہے کہ اگر 1 منٹ کے لیے جو الزام عائد کر رہا ہے گودی میڈیا, اگر اس کو ہم مان بھی لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی جو نئی نسل ہے وہ پاکستان کے کنٹرول میں آ چکی ہے. اگر یہ یوتھ جو انڈیا کی وہ پاکستان کے کنٹرول میں ہے, جو لاکھوں کی تعداد میں ہے اور تمام شہروں کے اندر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے تو انڈیا کو شکست دے دی ہے. اب تو انڈیا جو ہے اس کو ناک سے لکیر نکالنی چاہیے, پاکستان کے پاؤں میں بیٹھنا چاہیے. لیکن بہرحال اب گودی میڈیا جو ہے وہ مودی حکومت کو بچانے کے لیے یا اس کا جو مکروہ چہرہ ہے اس پر پردہ پوشی کرنے کے لیے ہمیشہ گھڑ گھڑ کے جو ہے الفاظ اور جو ہے وہ جملے نکال کر لے کر آتا ہے. وداؤٹ ایویڈنس جو ہے, وداؤٹ اینی سبسٹنس وہ الزام عائد کر رہا ہے پاکستان کے اوپر. لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم خوش ہیں کہ اس وقت جو انڈیا کی یوتھ ہے وہ اپنی حکومت کو پہچان چکی ہے, وہ مودی کو پہچان چکی ہے, اس کے جھوٹ اور فریب کو جو ہے وہ پہچان چکی ہے. اور یہی پاکستان کی کامیابی ہے اس لحاظ سے کہ جو انڈیا کا اپنا مکروہ چہرہ ہے, جو گورنمنٹ کا مکروہ چہرہ ہے, وہ اپنی ہی عوام کے سامنے آ چکا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک اور اہم خبر جی, پاکستانی جو دفتر خارجہ ہے اس نے واضح طور پر جو ہے وہ کیٹیگوریکلی جو دھمکیاں دی گئی ہیں حوثیوں کی جانب سے اس پر اپنا سخت رد عمل دیا ہے اور 2 ٹوک الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے اقدامات علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں, جہاز رانی کی آزادی کو نقصان پہنچاتے ہیں, سمندری قوانین پر مبنی بین الاقوامی نظام کو چیلنج کرتے ہیں اور عالمی تجارت کے بلا تعطل بہاؤ کو خطرے میں ڈالتے ہیں. اب یہ بھی کہا کہ مملکت سعودی عرب کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں, تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانے یا دھمکیاں دینے جیسے اقدامات ناقابل قبول ہیں اور بین الاقوامی قانون کے مسلمہ اصولوں کی خلاف ورزی ہیں. پاکستان کو بالخصوص ان اطلاعات پر شدید تشویش ہے جن کے مطابق سعودی عرب کے ساتھ قانونی تجارتی سرگرمیوں میں مصروف جہازوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ حوثیوں نے حالیہ دنوں میں کہا تھا نا کہ ہم سعودیہ کی بحری ناکہ بندی کریں گے, تو اس کے جواب میں پاکستان نے یہ جواب دیا. اور جو ہمارا اعلامیہ جاری ہوا ہے دفتر خارجہ کا, اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ پاکستانی پرچم بردار جہازوں یا پاکستان کے سمندری مفادات کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحانہ کارروائیوں کو پاکستان کی قومی سلامتی اور خود مختار مفادات کے خلاف سنگین خطرہ تصور کیا جائے گا. اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کے مطابق پاکستان اپنے سمندری اثاثوں اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے حق دفاع کے تحت تمام ضروری اقدامات کرے گا. اب یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, بشمول قانون کے مطابق طاقت کے استعمال کا حق محفوظ رکھتا ہے. تو یہ پاکستان نے بتا دیا ہے کہ بھائی اگر ہینکی پھینکی کی تو پھر مرمت کے لیے تیار رہو. پاکستان نے بتا دیا ہے حوثیوں کو کہ اپنی اوقات میں رہو. پاکستان نے بتا دیا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو بہت مہنگی پڑے گی. پاکستان نے یہ بتا دیا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ در حقیقت پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے. مزید جو اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ کے تنازع میں مملکت سعودی عرب کو گھسیٹنے کی کوشش پر بھی گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے اور برادر مملکت سعودی عرب کی سلامتی, خود مختاری, علاقائی سالمیت اور خوشحالی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے. اور پاکستان مکالمے سفارتکاری خطے میں کشیدگی کم کرنے کے اپنے پختہ عزم پر قائم رہتے ہوئے تمام فریقان پر زور دیتا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کا احترام کریں اور بین الاقوامی سمندری تجارتی راستوں کے تحفظ اور سلامتی کو ہر صورت یقینی بنائیں. تو لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج ہے جی. اس سے زیادہ سخت سفارتی زبان کے اندر کوئی پیغام نہیں پہنچایا جا سکتا تھا. حوثیوں کو بھی یہ پیغام ہے, ایرانیز کو بھی یہ پیغام ہے اور تمام کے تمام خطے کے ممالک کے لیے یہ پیغام ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی ریڈ لائن ہے. اور سعودی عرب کے ساتھ یا پاکستان کے جو پرچم والے جہازوں کے ساتھ یا پاکستان کے یعنی کسی تجارتی مفاد کے اوپر کسی نے اگر ضرب لگانے کی کوشش کی تو پاکستان پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان کا اتنا کہنا میرے خیال سے کافی ہے. حوثیوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ اس معاملے کے اندر اگر زیادہ ایڈونچرزم کی طرف بڑھے تو اس کی کاسٹ ان کے لیے انبیریبل ہوگی, کیونکہ پاکستان یعنی ایک نیوکلیر طاقت تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ اگر پاکستان کنونشنل وارفیئر کے اندر بھی دیکھا جائے تو ایک بڑا مضبوط ملک ہے اور دنیا کی ایک عظیم طاقت ہے. تو پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا سعودی عرب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ان کو بڑی مہنگی پڑے گی. آگے بات کرتے ہیں جی. اینڈ میں جو ICPR نے آج پریس ریلیز جاری کی ہے جی,
اس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الہندوستان اور خوارج کے دہشت گرد نیٹ ورک کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں. اس سلسلے میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے مشترکہ اور جامع آپریشنز کیے جا رہے ہیں. اچھا، ICPR کے مطابق 48 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کے ضلع سوراب اور ضلع مستونگ میں متعدد انٹیلیجنس بیس اور علاقے کو کلیئر کرنے کے آپریشنز کیے گئے، جن میں مجموعی طور کے اوپر 10 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے ہیں. اور بیان کے مطابق ضلع سوراب میں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 7 دہشت گرد جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے، جبکہ مستونگ میں 3 دہشت گرد جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھارتی سرپرستی میں فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والی 2 خواتین خودکش بمبار اور 1 سہولت کار کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اچھا، ICPR نے کہا ہے کہ کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود، دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے. یہ دھماکہ خیز مواد بیسیکلی IEDs ہوتے ہیں. اچھا، بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ علاقے میں موجود کسی بھی دیگر بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد کی تلاش اور خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے. اب یہ بیسیکلی عزم استحکام کے تحت یہ کارروائیاں ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عزم استحکام جو ہے وہ وفاقی ایپیکس کمیٹی کی منظور کردہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے، یہ اس کے تحت یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. اور یہ یعنی افواج پاکستان جو ہے وہ عزم کر رہے ہیں کہ ہم آخری دہشت گرد تک جو ہے یہ اپنے آپریشن کو جاری رکھیں گے. بات یہ ہے کہ خرابی بہت بڑھ چکی ہے، اور اس خرابی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہمیں مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اقدامات جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کافی ہیں، لیکن میں ایک بار پھر وہ بات کروں گا کہ اگر دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اقدامات جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں. ہمیں آگے بڑھنا ہے، مزید ان دہشت گردوں کا کلا کما کرنا ہے، دہشت گردی کے ناسور سے پاکستان کو پاک کرنا ہے، تاکہ پاکستان ترقی کی منازل طے کر سکے. پاکستان اس وقت یعنی قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. پاکستان اس وقت ایک خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. بالخصوص بلوچستان کی بات کریں، وہاں پر پیٹرول، ڈیزل، گیس، گولڈ، کاپر، جو ریئر ارتھ جو ہے وہ میٹلز ہیں، منرلز ہیں اور مائنز ہیں، تو بہت کچھ ہے پاکستان کے پاس، بلوچستان کے پاس. لیکن وہاں پر جو دہشت گردی کا ناسور ہے، یہ وہاں پر انٹرنیشنل جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے میں ناکام ہے. اسی وجہ سے ہمیں اس دہشت گردی کا سامنا بھی ہے اور ہم نے اس کا خاتمہ بھی کرنا ہے. اگر ہم اس کا خاتمہ نہیں کریں گے تو پھر یہ حالات اسی طریقے سے مزید خرابی کی طرف بڑھیں گے. اچھی بات یہ ہے کہ مختلف آپریشنز جو ہیں وہ اس وقت کامیابی سے جاری ہیں. آپریشن شابان کی بات کر لیں، عزم پاکستان کی بات کر لیں، اس میں روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ہماری سیکورٹی فورسز جو ہے وہ جو پراکسیز ہیں انڈین، ان کو جہنم واصل کر رہے ہیں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہے، مکمل جڑ سے اکھاڑنا ہے. اللہ کرے جی افواج پاکستان اس میں کامیاب ہوں، ہمارے سیکورٹی ادارے اس میں کامیابی حاصل کریں. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.